السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شاہ جی، معاملات آپ کے بڑی آزمائش کی نظر ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ کو جو سکھایا پڑھایا سمجھایا گیا، جس طرح آپ لوگوں کی ذہن سازی کی گئی آپ ویسے بن چکے ہو۔ آپ کو یہ بتایا گیا کہ امہات المومنین کے اوپر تبراتان کرنا ہے، آپ کو یہ بتایا گیا نبی کے پیارے صحابہ کے اوپر تبراتان کرنا ہے، تو بدتمیزیاں بد اخلاقیاں کرنی ہیں، اور صرف اس بات کے اوپر کہ نبی کی اہل بیت سے ان لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ سر، نبی کی اہل بیت سے صحابہ نے اچھا سلوک کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امہات المومنین میں جتنی بھی مائیں ہماری مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو ماں کا احترام نہیں کرتا اس پہ لعنت برستی ہے قیامت والے دن تک، یاد رکھیے گا یہ باتیں بھی۔ اہل بیت میں سے ہے نبی کی بیویاں۔ دوسری بات رہی یزیدی لشکر نے اگر جو ظلم زیادتیاں کی ہیں اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی سر۔ جو نبی علیہ السلام کی آل پر جنہوں نے ظلم زیادتیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا نا۔ آپ لوگ اپنا اعمال نامہ برباد کیوں کرتے ہو کہ نبی کے پیارے صحابہ کے بارے میں بات کر کے؟ مولا علی علیہ السلام نے سیدنا زبیر کو بھی تو معاف کر دیا تھا کہ زبیر میرا بھائی ہے، نبی کا حواریوں میں سے ہے، میں زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ تو پیار کرتے ہیں نا مولا علی علیہ السلام صحابہ سے۔ تو آپ لوگوں کو حق چار یار پہ ہم قائم ہیں سر۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، یہ مولا علی علیہ السلام کے دوستوں میں سے ہیں، اور قیامت والے دن چلو بڑی دور کی بات ہے، قبر میں آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا، اور مولا علی علیہ السلام نے ہی آپ لوگوں کی شکایت کرنی ہے کہ ان لوگوں نے میرے نام لے کر جھوٹے من گڑت عقیدے نظریے ذہن سازیاں بنائی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے آپ لوگوں کے بارے میں شکایت کرنی ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹے من گڑت عقیدے نظریے ذہن سازیاں بنائی ہمارا نام لے کر۔ تو اللہ پاک ان کو ڈبل عذاب دو، ان بندوں کو، رافضیوں کو۔ ناصبیوں کو بھی عذاب ملے گا کہ انہوں نے بغض میں کیا، رافضیوں نے محبت میں آ کے معاملات گڑبڑ کیے۔ خارجی تو ہیں ہی جہنم کے کتے، انہوں نے تو دین کا جنازہ نکالنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ذوالخویسرہ تمیمی لعنتی تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس نے مسجد درار بنائی، اس نے نبی علیہ السلام پر بدتمیزی کی، بد اخلاقی، اسی کی آگے سے دو برانچیں نکل آئیں خارجیت میں سے، ناصبی کی برانچ اور رافضی کی برانچ۔ تو اس کے اندر پھر مختلف قسم کے عقیدے نظری ذہن سازیوں کا عمل طے پا چکا، اور آپ لوگ پھنسے ہوئے بندے ہو، اللہ کے بندے، ایک دوسرے کی ضد بازی میں پھنسے ہوئے ہو۔ تم لوگوں نے ایک دوسرے کی ضد بازیوں میں اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے نظریے ذہن سازیاں ڈیولپ کی، پھر اس پہ ثبوت کٹھے کیے، سنیوں نے شیعوں نے سنیوں کے خلاف بھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اخلاق سے رہنا تھا، پیار سے رہنا تھا، سورہ بنی اسرائیل 53 نمبر ورس پر عمل کرنا تھا نا۔ محکم آیت ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ آپس میں انتہائی پسندیدہ باتیں کیا کریں، ورنہ شیطان ان کے درمیان فساد مچا دے گا ناپسندیدہ باتوں کے کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ من گھڑت کہانیاں کسے ہیں؟ جتنے بھی آپ نے مجرم کہلایا کہ جی صحابہ نے یہ جرم کیا، صحابہ نے کاغذ قلم نہیں دیا، صحابہ نے فدق لے لیا، یہ سب جھوٹ اور من گھڑت قصے ہیں سر، آپ لوگوں کے خیالی پلاؤ ہیں، آپ لوگوں کی ذہن سازیاں ایسے کی ہیں۔ مفتی صاحب بھی کہتے تھے کہ ابو بکر عمر اگر فرشتے بھی بن جائیں شیعہ نہیں مانیں گے سر، کیوں؟ ظاہر ہے وہ بیونڈ پہ اور ہو چکے ہیں، ان کا ذہن سازی ہو چکی ہے۔ اب یہ قبر میں جا کے پتہ لگے گا ان کو، اور مولا علی علیہ السلام قیامت والے دن انہی کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام اور بلکہ مولا علیہ السلام کا ایک قول بھی ہے کہ ایک گروہ میری محبت میں غلو کر کے جہنم میں جائے گا، اور ایک گروہ میری نفرت میں یعنی بغض میں آگے بڑھے گا اور نسبی کہلائے گا، یعنی جو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ بڑی زبردست ان کی حدیث پاک ہے، اور بالکل ٹھیک فٹ ہو رہی ہے، یہ باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں۔ پیار سے رہنا تھا، محبت سے رہنا تھا، اخلاق سے رہنا تھا، حسن ظن سے رہنا تھا۔ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو ماں کے بارے میں بات کرے تو پھر اللہ کا تو عذاب آئے گا اس کو لازم، دین اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے وہ بندہ تو، جو اپنی ماں کے بارے میں بدتمیزی بد اخلاقی کرے، تانا کرے اور تبرہ بازی کرے۔ اور نبی کے پیارے صحابہ کے بارے میں جنہوں نے قربانیاں دی، اور شامی لوگ تھے جنہوں نے فساد مچایا جنگ صفین میں آ کے، صحابہ کو یوز کیا گیا، بنو بیہ کے قبیلے کو یوز کیا گیا یہودی لابی کے ذریعے، خارجیت کے ذریعے، پھر ناصبیت کی سوچ آئی۔ خارجی بہت بڑا سیٹ اپ ہے، مولا علیہ السلام کے لشکر میں تھا ابن ملجم، جو مولا علیہ السلام کو شہید کرنے والا لعنتی، شمر مولا علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھا، ابن جرموز مولا علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھا، اور کتنے لعنتی تو مولا علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھے، اور کتنے لعنتی سیدنا طلحہ زبیر کے لشکر میں موجود تھے، امی عائشہ کے، اور کتنے لعنتی حضرت معاویہ کے لشکر میں موجود تھے۔ تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیزوں کا، یہ بڑے سیریس علوم ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں بڑی گڑبڑ ہے، اور تم لوگ پھنسے پڑے ہو نبی کے پیارے صحابہ کے بارے میں بدتمیزیاں بد اخلاقیاں کرتے ہوئے، نبی کی آڑ، اہل بیت کی آڑ لے کر ان کے پیارے اہل بیت کے ممبران کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، جنہوں نے کیا اللہ کی لعنت ہے ان پہ، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، پر صحابہ نہیں ہے سر ایسے، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کی تربیت یافتہ ہیں، مولا علی علیہ السلام کے دوست، خاص طور پہ جو شروع کے صحابہ ہیں، جنگ یعنی بدر والے، احد والے، خندق والے، بیت رضوان والے صحابہ، وہ بڑے پیارے صحابہ ہیں سر۔ قرآن مجید میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقاب ہیں ان کے لیے، اللہ ان کے لیے راضی ہوا ہے، اور آپ لوگ لانتی راضی نہیں ہو رہے اللہ کے بندوں، نعوذ باللہ، مجھے معذرت ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ایسا لفظ یوز کرتے ہوئے، پر جن باتوں پہ اللہ راضی ہوا ہے، جن صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، جن
وہ راضی ہونے کا معاملات یہ نہیں کہ میں ٹوٹالٹی میں ہر ایک کو کہہ رہا ہوں، خاتمہ پہ ایمان شرط ہے، جس چیز کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا ہے، پر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان تو بہت بڑی ہستی ہیں، تو یہ عشرہ مبشرہ صحابہ بہت بڑی ہستی ہیں، ان کے بارے میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بدتمیزی، بد اخلاقی، پر آپ لوگ تو کرتے ہو، آپ تو نبی کی بیویوں کے بارے میں کرتے ہو، تو یہ تو آپ کی غلط ذہن سازیاں ہوئی پڑی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، میں ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ اہل تشیعوں بھائیوں میں سے جو رافضی ہیں، سارے اہل تشیعوں کے لیے نہیں، اہل تشیعوں کے اندر جو رافضی ہیں، ضدی سرکش ہیں اور جگاڑیے ہیں، انہوں نے بیڑا کر کیا، ایکسٹریم رویہ وہ لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح اہل تسنن کے اندر جو ناصبی ہیں، ایکسٹریم رویے ہیں، ضدی سرکش اور جگاڑی، اہل تسنن کے اندر بھی ہوتے ہیں، اس کو ناصبی کے اندر کیٹیگری میں آتے ہیں، اور خارجی تو ہیں ہی جو معاملات ہی گڑبڑ کرنے والے، بیڑا گر کی خارجیت نے کیا سارا، اور یہودی لابی کے ہاتھوں بھی قبیلہ بنو امیہ یوز ہوا، اہل بیت کے ساتھ ان لوگوں نے لوزم جاتیاں کی ہیں۔ نبی کے پیارے صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہر وقت ان کے ساتھ ہیں، مولا علیہ السلام، ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے ساتھ ہیں ہر ویلے، اور سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان مولا علیہ السلام کے ساتھ ہیں، حق چار یار ہیں، اور 5 تن باغ بھی مارے ہیں۔ نہ پھنسو یار اپنے نفس اور شیطان اور من اللہ کے ٹریپ میں، مالک عز و جل کی تابع داری کرو، پیارے نبی کے اخلاق پہ رہتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پیارے صحابہ کے ساتھ بھی حسن ظن رکھیں۔ اگر کسی نے کوئی جاتی کی ہے تو اللہ پوچھ لے گا نا، کیوں اخلاق کا جنازہ نکالتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھو، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو، تو کیوں نہیں کرتے نبی پہ حکم پہ عمل، اللہ کے احکام پہ عمل کیوں نہیں کرتے سارے بندے؟ اللہ ہی رحم فرمائے ساروں پہ یا رحمان۔